قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. محترم سامعین و سامعات، یہ ملک کسی سیکولر اور لادینیت کے فروغ کے لیے نہیں بنا، بلکہ روز اول سے اس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ پر اور اسلام کی آبیاری کی غرض سے وجود میں آیا، اور جو اہل منبر اور محراب ہے یعنی علماء کرام، اس ملک کے قیام کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنا اور تاریخ کو بھلا دینا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی شخص نے اپنے آباء و اجداد کو بھلا دیا ہو، یا اسے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور لوگ اسے بے نسلہ کہتے ہوں۔ قیام پاکستان کے حوالے سے علماء کرام کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم کردار ہے، جسے اکثر ان مواقعوں پر نظر انداز کیا جاتا ہے، جسے اکثر لوگ بیان نہیں کرتے، اکثر لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور اگر انہیں نظر انداز کیا جائے تو آپ کی تاریخ ادھوری ہے، آپ کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ملک پاکستان کے قیام کے لیے تمام مسلم قوم نے، تمام سیاسی اور مذہبی اور تمام فرقوں سے بالاتر ہو کر متحد اور متفق ہو کر یکجا ہو کر اس قیام پاکستان کے لیے اپنا اپنا نمایاں کردار ادا کیا، اور سبھی نے بڑی قربانیاں دی، اور ان قربانیاں دینے والوں میں علماء کرام ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یعنی آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قیام پاکستان میں علماء کرام کا کردار۔ یقیناً اس ملک کا وجود میں آنا یہ باعث مسرت ہے، اور اس پر ہمارا کردار مثبت ہونا چاہیے، ہمارا کردار منفی نہیں ہونا چاہیے۔
کردار کس طرح ادا کرے، ہمارا مثبت کردار کا انداز کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنے اور نعمتوں سے نوازوں گا تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو میرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرا عذاب انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور آپ نے وہاں آ کر دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی، آپ نے سبب پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہے اور تم سب سے زیادہ موسیٰ کے ساتھ ہم جو ہے ہمارا رشتہ ہے، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دوستی کا مظاہرہ کرے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وہ امر بصیامہ، اور آپ نے دیگر صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یوم آزادی کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہودی بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں، آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی کہا، وہ امر بصیام نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ یہ روزہ کس لیے؟ اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن تشریف لاتے ہیں اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور انداز کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے آپ کو فتح سے نوازا ہے، آپ مکہ مکرمہ کے اندر آپ جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ یہ ہے مسلمان کا سیوا، یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنا، یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کے دکھانا، یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جو ہے مزید مطالبہ کرنا۔ اور جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا رویہ ہے کہ آج تو یوم آزادی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ آج جشن ہے، آج جشن آزادی کا دن ہے، تو آج کے دن جو ہے جو چاہے ہم چلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ بائک کی سلنسر نکال دیں، آپ جو ہے روڈوں پر نکلے اور آپ الٹا سیدھا بائک چلائے، لوگوں کو سائڈ لگا دیں، لوگ جو ہے آپ کو سائڈ کی وجہ سے جا کے کہیں پر جو ہے گاڑی سمیت وہ گر جائے، زخمی ہو جائے، ان کا پاؤں ٹوٹ جائے، اور آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ نے جو ہے ہلکا سا اشارہ دیا اور آپ نے اس کو جو ہے گرانے کی کوشش کی، اس لیے کہ آج تو مستی سے جو ہے مجھے مستی کرنا ہے، آج اپنی تمام مستی اور جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو لوگوں کو کر کے دکھانا ہے، کیونکہ آج آزادی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو بائک کے سائڈ مار کے میں گزر گئے تو پیچھے والے زخمی ہو گئے، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ بائک کی سلنسر نکال کر اور آپ گلی کچھ محلوں کے اندر جائے اور آپ ریس دیتے چلے جائے بائک کو، تاکہ سب جاگتے چلے جائے، کوئی نہ سوئے، سب کو پتہ چل جائے کہ آج جشن آزادی کا دن ہے، تو مجھے بتائیے کیسا اسلام ہے؟
کہ یہ ہے انداز، کہ یہ ہے طریقہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا؟ یا کالج اور اسکول یا یونیورسٹیوں میں پروگرام جو ہے منعقد کر کے وہاں پر جوان بچیوں کو، جوان بچوں کو نچانا، ان کو جو ہے ڈانس کروانا اور لوگوں کو دکھانا، کہ یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ؟ یا گانے پر جو ہے رقص کر کے، یا گانے جو ہے گلی کوچوں محلوں کے اندر بڑے بڑے ڈی جے اپنے بائکوں پر رکھ کر یا اپنے سوزوکی کے اندر باندھ کر یا اپنے اس سے بڑے شہزور دوسری گاڑیوں میں رکھ کر اور گلی کوچوں محلوں کے اندر خود بھی سننا، لوگوں کو بھی سنانا، کہ یہ طریقہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا؟ جشن آزادی اور ہمارا رویہ اور ہمارا کردار انتہائی مایوس کن ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں کی گئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے ملک پاکستان لینے سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب اگر ہوگا تو لا الہ الا اللہ ہوگا۔ پاکستان کے ہر شہر کے اندر، ہر جو ہے علاقے کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر کوچے کے اندر صرف ایک ہی جو ہے کلمہ لوگ کی زبان پر ہوگا، اور وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اسی کا نفاذ ہوگا گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر۔ لیکن آپ دیکھیں کلمہ طیبہ کتنے لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کی زبان پر جو ہے وہ گانے ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے وہ ڈیجے پر لگا کر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ گانا جو ہے خود بھی سنتے ہیں، دوسروں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، خود بھی ناچتے ہیں، دوسروں کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں۔ دو ایسے خطے ہیں جن کی طرف ہجرت کی گئی ہے اور دونوں کے مقاصد یکساں ہیں، ایک مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور ایک بر صغیر سے پاکستان کی طرف ہجرت۔ دونوں کے مقاصد اور دونوں پر ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ان کا کردار دیکھیے اور ہمارا کردار دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ جس ملک کی اساس ہو، جس ملک کی بنیاد ہو، اس ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وطنیت نہیں ہے، یہ عصبیت نہیں ہے، یہ جو ہے فہم کی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وطنیت ہے، یہ عصبیت ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے، آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا۔ آپ 3 دن تک آ کر ثمامہ بن اسال کو دعوت دیتے ہیں، 3 دن تک آپ دعوت پیش کرتے ہیں۔ ثمامہ کیا خیال ہے؟ اور ثمامہ کا جو رویہ وہ انتہائی خطرناک، وہ انتہائی جو ہے خطرناک رویہ۔ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ دودھ پیش کر دو، اس کے لیے دودھ لے کر آؤ، آپ اس کا لحاظ رکھتے ہیں، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن اس کا رویہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، آپ حکم دیتے ہیں اپنے کو ثمامہ، آپ ایسا کریں ثمامہ کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ ثمامہ جاتا ہے اور اس کو جاتے جاتے رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اخلاق اور اس 3 دن کے اندر اپنا کردار، پھر محمد رسول اللہ اس کے صحابہ کا کردار وہ سامنے اس کے آ جاتا ہے، اور وہ اپنا بھی موازنہ کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کا بھی موازنہ کرتا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں کے اخلاق کا بھی موازنہ کرتا ہے۔ ایک ہی پڑھنے کے اندر جو ہے کہ ترازو کے اندر جو ہے، ترازو کے پڑھنے میں وہ اپنے ساتھیوں کا رویہ اور اخلاق کو رکھتا ہے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کا جو اخلاق اور ان کے رویے کو رکھ لیتا ہے۔ وہ مجبور ہوتا ہے
اس بات پر کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اہل اسلام کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے اور وہ غسل کر کر آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کہتا ہے یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مقبول تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے، اگر کوئی چہرہ پوری دنیا کے اندر قابل محبت ہے تو وہ آپ کا چہرہ۔ کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی دین میرے نزدیک قابل نفرت تھا تو وہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد دل کی کھایا ایسی پلٹی ہے کہ اگر کوئی دین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، قابل نفرت تھا، تو فرمائے کہ وہ شہر مدینہ۔ فرمائے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ جس شہر سے مجھے محبت ہے تو فرمایا وہ شہر مدینہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ کی جو اساس ہے وہ تقویٰ ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کو یہ اندازہ تھا کہ اس کی اساس کیا ہے اور اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ وہ سمیہ جسے ابو جہل نے نیزہ مار کر اس کے عصمت ان کی شرمگاہ پر اور اس کو برے طریقے سے شہید کیا تھا، اس کے پیچھے اس خاتون کی جو شہیدہ اول کہلاتی ہے اس کی قربانی موجود ہے۔ اس کے پیچھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی قربانی کی شہادت موجود ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے سولی پر لٹکایا گیا ان کی قربانیاں موجود ہے۔ اس کے پیچھے وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو آپ کے رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے اور جو نعتوں کی وجہ سے قربت کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے۔ شیخ ابی طالب کے اندر ان میں ابو طالب جو مسلمان نہیں تھا لیکن وہ قربت کی وجہ سے رشتے کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھا، تو 3 سال جو ہے شیخ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جو قربانیاں دی ہے، جس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، اس کے پیچھے ساری قربانیاں موجود تھیں اور اسے ان کو پتا تھا کہ یہ ساری قربانیوں کے بعد مدینہ طیبہ جو ہے وجود ہے اور کلمہ طیبہ جو اس کی اساس اس کی بنیاد ہے۔ اور ہمارے اکابر نے کتنی قربانیاں دی اور اتنی قربانیاں انہوں نے دی، اور اس کے بعد آج آ کر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلم یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، جنہوں نے اس قومی نظریے پر اتفاق کیا تھا، اتحاد کیا تھا، اور اسی کو مضبوط پکڑتے ہوئے انہوں نے کانگریس کے اتحاد کو توڑ کر اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور بڑی قربانیاں دی۔ آج انہی کی نسل آگے آ کر جشن آزادی کے دن جشن مناتے ہوئے انہی کے لیے گیت گا رہے ہوتے۔ اگر وہ زندہ ہوتے وہ اپنے آنے والے نسلوں کی حالتوں کو دیکھ کر ہی وہ مر جاتے کہ یہ کون کیا کر رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نہیں پتہ۔ اور علماء کرام ان کا کتنا بڑا کردار، شروع کے اندر علی آبادی ہو گیا اور اسی طریقے سے سر سید احمد صاحب ہو گئے، تو ان علماء کرام نے کانگریس کے اتحاد پر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے بھی مخالفت کی، کہا نہیں ان کے ساتھ رہنا اب ہمارے جو ہے بس میں نہیں ہے، اب ہمارا گزارا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی وفد کے اندر اور سیاسی ٹیم کے اندر مسلم لیگ کے جو رہنما موجود تھے، ان رہنماؤں کے اندر علماء کرام موجود تھے، بڑے بڑے علماء کرام، مولانا اشرف علی تھانوی وہ وہاں موجود تھا، اور اسی طرح شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں میں موجود تھا، اور اسی طرح ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہیں کا حصہ تھا، اور اسی طرح فضل الہی وزیر آبادی وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور اسی طرح ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور اسی طرح آگے چلے کہ
محفوظ دہلوی نے، اور اسی طرح شاہ عبد العزیز محفوظ دہلوی نے جب فتویٰ دے دیا، اور ان تمام علماء کرام نے بھی فتویٰ جاری کر دیا، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اب ہم یہاں بر صغیر کے اندر دارالاسلام میں نہیں بلکہ دارالحرب کے اندر ہے، اب ان کے ساتھ قتال کرنا، جہاد کرنا ہم پر فرض ہے، اب ان سے علیحدگی اختیار کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور مختلف مقامات پر انہوں نے جو اجتماع اور کانفرنس منعقد کر اور ہر بندے کو یہ بات اچھی طرح سمجھایا کہ اب جو ہے ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اب ان سے الگ ہو کر ہی ہم رہیں گے، اور ہر ایک بندے کو سمجھایا اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اور ہجرت مدینہ کے حوالے سے ان کو ذہن نشین کیا کہ جس طرح صحابہ نے قربانیاں دے کر ہجرت کی اور وہاں جا کر وہ آزاد ہوئے، تو ہمیں بھی ہجرت کرنا پڑے گی اور ہمیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سر سید احمد خان اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت کے اندر ایک اہل حق کا قافلہ روانہ ہوا۔ وہ دہلی سے روانہ ہوتا ہے، تاجکستان پہنچتا ہے، اور تاجکستان سے روانہ ہو کر سندھ کے اندر پہنچتا ہے، سندھ سے روانہ ہو کر کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر چمن سے پھر آگے پشاور، پھر بالا کوٹ، پھر بالا کوٹ تک جا کر انہی علماء کرام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سر سید احمد خان اور رحمت اللہ علیہ، انہی علماء نے پاکستان کا پرچم، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس پرچم کو لہرایا، اور اس طرح پورے سندھ، بلوچستان، پھر پشاور، پھر بالا کوٹ، وہاں تک انہوں نے پورے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہر جگہ چھپا ایک ہی جو ہے لوگوں کی زبان پر نعرہ ہوگا، اور وہ نعرہ کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ علماء کرام کا کردار ہے۔ شبیر احمد عثمانی اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، کہاں وہ شہید ہوئے تھے؟ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان کا بڑا کردار ہے، وہ حصہ تھے اس کمیٹی کا، مسلم لیگ رہنما جس میں موجود تھے، قائد اعظم کے ساتھ جو اکٹھے ہوئے تھے، مشترکے ہوئے تھے، یہ بھی ان میں موجود تھا۔ مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے یہاں سنبھالیں، بارڈر ہم سنبھال لیں گے، اور ہم اپنے مجاہدین کو مختلف جگہوں پر بھیج دیں گے، اور ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور ہم اپنی جان کی بازی لگا لیں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں لگیں گے۔ پاکستان ایسے وجود میں نہیں آئے، علماء کرام کا بڑا کردار ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے جو علامہ اقبال کا تو تذکرہ کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہ لیاقت علی خان کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں شبیر احمد عثمانی کو، وہ اشرف علی تھانوی کو، اور وہ ثناء اللہ احمد سنگھ کو، اور اسی طرح محمد ابراہیم سیال کوٹی کو، فضل الہی وزیر آبادی کو، شاہ ولی اللہ محفوظ دہلوی کو، اور اسی طرح عبدالعزیز محفوظ دہلوی کو، سر سید احمد خان کو، ان کو وہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کا کتنا بڑا کردار تھا، کتنا مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اور اس وقت کے بعد سے لے کر آج تک وہ دشمنان اسلام اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پلاننگ کر رہے ہیں کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جائے، ان کے اتحاد کو پارا پار کیا جائے، توڑا جائے، اور ہر وقت وہ اسی کوشش میں لگے، اور ہمارا کردار وہ مثبت ہونے کی بجائے وہ منفی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی، فرمایا ان پر ہمارا عذاب اسی لیے نازل ہوا، ان میں سے بعض کو ہم نے خنزیر اور بندر اسی لیے بنا لیا، فرمایا کہ انہوں نے کتاب کا بہت سارا حصہ بھلا دیا، مما ذکروا بہ، کتاب کا وہ حصہ یہ بلا بیٹھے جس حصے کے اندر ان کو واز کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا تھا، جو ان کو مفاد ملنی تھا، اس حصے کو انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے اگنور کر دیا۔ فرمایا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت برسائی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔
یحرفون الکلم عن مواضع، ایک جرم نے بھی ان کو مبتلا کر دیا. وہ کیا کہ کلمات کو ان کی حقیقی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، کلمات کے اندر تحریف کرتے ہیں. تحریف لفظی ہو وہاں بھی ایک کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تحریف معنی ہے وہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اور جب ہم اللہ سے کیے وعدے کو توڑ دیں گے، وہاں ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور یہاں ہمارے حرکتیں کچھ اور ہو، یہاں ہمارے معاملات کچھ اور ہو، تو اللہ کی لعنت بھی برسے گی، ہمارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود ہی تحریف کیا تھا، اور آج کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو کوشش میں لگے ہوئے. پہلے سورہ فلق کے اندر کوشش کی کہ اس کے اندر رد و بدل کرے. بشار الاسد یا اللہ کو کس طرح انہوں نے کوشش کی کہ سورہ اسد کے اندر جو ہے سورہ مسد اس میں تبدیلی کی جائے، سورہ فلق کے اندر تبدیلی کی جائے. تو پھر ایسے معاملات دیکھنے کو ملیں گے، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ملک کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی جو قربانیاں ہیں ان کو ماننا اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بولنے کی، اسے برداشت کرنے کی، سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وقولوا هذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.